فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر کوئی امید رکھتا ہے یا توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں نہ ہوگا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے کہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہوتے تو کافر جو تھے وہ آپ کی دائیں جانب سے دوڑتے ہوئے آ جاتے، تو مقصد ان کا واعظ و نصیحت سننا نہیں ہوتا تھا کہ آپ واعظ کرنے لگیں تو وہ بھی سننے کے لیے آ جائیں، کیونکہ وہ تو کافر تھے، آپ کے مخالف تھے، تو وہ اس لیے آتے تھے تاکہ نبی کی کوئی بات سن نہ سکے، تو وہ آ کر شور ڈالنا شروع کر دیتے، کبھی سیٹیاں بجانیاں شروع کر دیتے، کبھی تالیاں بجاتے، یعنی شور ڈالنا شروع کر دیتے۔ مقصد ہوتا تھا کہ اس کی کوئی بات نہ سن سکے، اگر کوئی سن لے تو وہ اثر نہ کر لے، قبول کر لے، تو اس لیے وہ دائیں جانب بائیں جانب سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر سے اکٹھے ہو جاتے، تو آ کر شور ڈالنا شروع کر دیتے تاکہ آپ کی کوئی بات نہ سن سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ امید رکھتا ہے ہر ان میں سے کوئی کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں یا غلط ہیں تو پھر اللہ ہمیں مال کیوں دیتا ہے؟ یہ دیکھیں غریب ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ لاتا ہے ایمان جو غریب ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، تو اگر ہم سے اللہ ناراض ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں کیوں دیتا ہے؟ اس لیے ہم کو اللہ اس لیے چیزیں دیتا ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہے۔ تو اس طرح جیسے اللہ آج ہم پر راضی ہے، ہمیں مال و دولت دیا ہوا ہے، اسی طرح آگے جب جائیں گے قیامت کو تو وہاں بھی ہم پر اللہ راضی ہوگا، تو اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان میں سے ہر کوئی امید رکھتا ہے کہ وہ باغوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا، تو کیا جائے گا؟ تو فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کافر ہو تو ایک مسلمان ہو، تو کیسے جنت میں دونوں اکٹھے جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا جس چیز سے اس کو وہ جانتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے اس کو حقیر اور پانی سے پیدا کیا ہے نا، تو اسی طرح ہم ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ادھر بھی لے کے جائیں گے، ادھر بھی اٹھائیں گے، جیسے ادھر حقیر پانی سے قطرے سے پیدا کر لیا نا ہم نے، تو ادھر بھی ہم انہیں کو اسی طرح اٹھائیں گے، اسی طرح لے جائیں گے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس قسم ہے مجھے رب کی جو مشرقوں کا اور مغربوں کا رب ہے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدلے میں لے آئیں ان سے بہتر لوگوں کو، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم اس کام کرنے سے کوئی عاجز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ یا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے دو رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کہو کہ مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو بدل کر اور کوئی لوگوں کو لے آئیں، مخلوق کو پیدا کر دیں، تو ہم یہ کام کرنے پر کوئی عاجز نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرقوں اور مغربوں کا تذکرہ کیا ہے، تو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ رحمان میں، ادھر اللہ تعالیٰ نے دو مشرقوں دو مغربوں کا تذکرہ کیا ہے، آگے سورہ مزمل آئے گی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مشرق اور ایک مغرب کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے سال کے دن ہیں اتنے ہی مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز سورج ایک نئے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور نئے مغرب میں جاتا ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے دو مشرق دو مغربوں سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں سردیوں کا، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو عام جو ایک مشرق اور مغرب ہے
وہ جو عام دنوں میں جیسے چلتا ہے، ایک مشرق اور سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب گرمی سردی کا موسم ہوتا ہے تو پھر وہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے وہ جنوب کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو اس وقت وہ شمال کی طرف زیادہ جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے سورج۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مشرقوں کا اور مغربوں کا رب ہے، یعنی روزانہ جس طرف بھی مشرق سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جا کر طلوع ہو جاتا ہے، رب ان کا بھی رب ہے۔ تو دو جو ہے اس سے مراد گرمی سردی ہے، اور ایک جو ہے وہ عام روٹین پہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے رب کے اس رب کے قسم ہے جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، یعنی جو رب اتنے مشرقوں اور اتنے مغربوں کا، جو 360 دن ہے سال کے، ان کے برابر جو ہیں، تو وہ کبھی کمی پیشی نہیں ہوتی ان میں، یعنی سورج اور غروب ہونے میں اور نکلنے میں کبھی آج تک کمی پیشی واقع نہیں ہوئی۔ تو جس رب نے اتنے مشرقوں اور مغربوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، تو کیا وہ تم کو نہیں سنبھال سکتا، تم پر کنٹرول نہیں کر سکتا؟ یہ نہیں ہوگا، تم پر بھی اسی رب کا کنٹرول ہے، تم نے اس کے ہاں آنا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ جھگڑا کرتے رہیں اور کھیل کود کرتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ جھگڑتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، یعنی کبھی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کھیل کود کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تو کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، اس کو ملیں گے یہ، یعنی قیامت کو۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسا کہ وہ دوڑ رہے ہیں آستانوں کی طرف تیزی کے ساتھ۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے دوڑتے ہوئے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑتے ہوئے تیز تیز جاتے ہیں، یعنی بتوں کے جو پجاری تھے جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے، اور وہ کہتے تھے کون سب سے پہلے ان کا بوسہ لیتا ہے، یعنی اپنے بتوں کو پوچھتے تھے، تو وہ سورج نکلتا تھا دوڑ کے جاتے تھے کہ کون سب سے پہلے جا کر ادھر حاضری دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ ادھر ایسے کرتے ہیں نا، دوڑ کے جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنی اپنی قبروں سے ایسے ان کی دوڑ لگی ہوئی ہوگی کہ جیسے انہوں نے کہیں پہنچنا ہے، حالانکہ جانا کہاں ہے، ادھر ہی رہنا ہے، لیکن ایسے نکلیں گے جیسے یہ آج اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے صبح صبح سورج نکلتا ہے دوڑتے ہیں نا، اسی طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے، لیکن فرمایا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ جس نے برا کام کیا ہوتا ہے نا وہ اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں۔ جیسے آج ادھر ہمارے دنیا میں جب مجرم ملزم یا قاتل پکڑا جاتا ہے نا، پھر اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، پہلے وہ اکڑتا ہے مارنے کے وقت، لیکن جب پکڑا جاتا ہے پھر اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، پھر پچھتائے گا بندہ کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ بھائی تم نے ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو ادھر کہتے تھے کون سا دن، آج تک تو ہم سے کوئی آیا نہیں، اٹھ کر ہم نے بھی نہیں اٹھنا، ہم نے بھی ادھر کوئی نہیں جانا۔ تو آج فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو آج ادھر سب یہ جمع ہو چکے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔